अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाम मोहम्मद अरशद। आज हम आए हुए हैं, सीनियर सियासतदान हैं मैडम आसिया कामिल साहिबा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस टाइम आज़ाद उम्मीदवार की सीट पर लड़ रही हैं, एमपीए और एमएनए की सीट की ये कैंडिडेट हैं और ये सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है ये बहावलपुर की आवाम के लिए, बहावलपुर की जो खवातीन हैं उनके लिए ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काम कर रही हैं। अक्सर ये बहावलपुर के शहर में मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुनते नजर आती हैं, मुख्तलिफ लोगों के मामलात में ये नजर आती हैं और माशाल्लाह बहुत ये हार्ड वर्कर हैं। आए दिन इनके कोई ना कोई हम काम देखते रहते हैं। आज हमारे साथ भी ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी आप माशाल्लाह इस दफा एमपीए सीट की भी कैंडिडेट हैं, एमएनए की सीट की भी कैंडिडेट हैं। आपका मंशूर क्या है? आप ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ और बहावलपुर के लिए, बहावलपुर की आवाम के लिए आप क्या करना चाह रही हैं? बहुत शुक्रिया जाम साहब। ये शौक नहीं है कि भी सियासत मशगला नहीं होता फारिग लोगों का। सियासत तो मैं समझती हूँ खिदमत है और इबादत है, क्योंकि एक सियासतदान वो होता है जो अपने हकूक के साथ साथ अपने इलाके के लोगों के हकूक के का भी वो दिफा करता है। बेशक। तो बस इसी सिलसिले में मैंने सियासत में कदम रखा कि सियासत आपको बाइख्तियार करती है, आपको ऐसे अदारे में लेके जाती है जहाँ पर कवानीन बनते हैं और इंसानी और अवामी फलाह बहबूद के कवानीन बनते हैं। तो मैंने ये एक मुश्किल लेकिन सोच समझ के ये फैसला किया है। मैडम आप माशाल्लाह डेली हम आपको देखते हैं, आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। आपको कैसा फील होता है? कैसा लगता है आपको लोगों की खिदमत करना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता मेरे ख़्याल में 2005 से मैं एक ऐसे ही अदारा चला रही हूँ जिसमें ख़वातीन को खुद मुख्तियार किया जाता है, माशी तौर पर और तालीमी तौर पर। माशी तौर पर इस तरह से कि उनको छोटे-छोटे रोज़गार उनके जो होते हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, एग्ज़िबिशन्स करते हैं, नुमाइश करते हैं उनके लिए, सार्फ़िन उनके प्रोडक्ट्स के लिए नए-नए कस्टमर्स और मार्केट्स ढूँढते हैं, जिससे उनके रोज़गार में बहुत इज़ाफ़ा भी होता है और उनका ख़ानदान भी उनके साथ खुशहाल होता है। और जब किसी के घर में आपके थोड़ी-सी कोशिश की वजह से अल्लाह ताला वहाँ पर कोई रोज़गार का ज़रिया बना देता है, तो मैं समझती हूँ कि ये सबको ही अच्छा लगेगा। मैडम आप ज़्यादातर आपको देखते हैं ख़वातीन के लिए आप बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, ख़वातीन के जी। प्रोग्राम भी आप ज़्यादा अटेंड करती हैं, ख़वातीन के लिए ज़्यादा आप म मेहनत कर रही होती हैं। तो मज़ीद आगे आप ख़वातीन के लिए क्या करना चाह रही हैं? आपका क्या मिशन है अच्छा, ख़वातीन के लिए? मैं बज़ाहिर ऐसा लगता है मैं ख़वातीन के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल देखें कि अगर एक ख़ातून को खुद मुख्तार आप कर रहे हैं, तो एक ख़ातून ही हुँ। नहीं होती, उसका पूरा घराना जिसमें उसके वालिद, उसका बेटा, उसका शौहर सब आ जाते हैं। तो ये इज्तिमाई एक काविश है। ख़वातीन को स्पेशल इसलिए फ़ोकस किया जाता है कि उनके लिए मैं नहीं समझती कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन साहब कर रहे हैं, उन्होंने कोई ख़वातीन के लिए कोई ख़ास तौर पर ऐसा काम किया हो कि वो खुद मुख्तार हो सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। तो लिहाज़ा अमूमन आप भी देखते हैं कि पिसे हुए तबके की तरफ हुँ। बंदा ज़्यादा अपने रुझान करता है उनकी मदद के लिए। मैडम बहावलपुर ख़ास तौर पे ये जनूबी पंजाब का वो हिस्सा है, जहाँ पे हमारे जो जितने भी आजकल हुकूमतें हैं या सियासतदान होते हैं, यहाँ उनकी तवज्जो बहुत कम रही है। हमारे पास रोज़गार के मसाइल हैं, हमारे पास नौकरियों के मसाइल हैं, हमारे पास हर तरह का जो है कोई भी ना कोई इंडस्ट्री है, कोई मौक़े नहीं है। इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या हुँ, कहेंगी हुँ। आप? क्या जी, पैगाम है? मेरा इसमें एक प्लान या मंसूबा इसी तरह है कि भावलपुर की तरक्की और खुशहाली के लिए 2 स्टेप हैं, तरक्की के तौर पर उसके तरक्याती काम। हुँ। ख़ास तौर पर देखें कि हमारा भावलपुर में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें ज़रूरत है फ्लाईओवर्स की। मुल्तान में देखें उनके पार्लियामेंटेरियंस ने फ्लाईओवर बना के बहुत सी ट्रैफ़िक के मसाइल हल कर दिए और ये डिवीज़न का कैपिटल होने के बावजूद यहाँ फ्लाईओवर तो दूर की बात, चंद ट्रैफ़िक सिग्नल्स बने थे और वो भी खराब हैं। हाँ, ये मैं आपसे सवाल करने वाला था। जैसे हमारा ये सर्कुलर रोड है, यहाँ ख़ास तौर पे जो छुट्टी का टाइम होता है 1 डेढ़ बजे, 2 बजे, आधा-आधा घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ट्रैफ़िक जैम होता है, आई रोज़ हुँ, एक्सीडेंट हुँ। होते हैं। तो इस हवाले से भी इनको जी, करना मैं चाहिए। यही कह रही हूँ क्योंकि वक़्त की ज़रूरत है कि सर्कुलर रोड पर एक फ्लाईओवर हो और ट्रैफ़िक सिग्नल्स बहाल हों और उसके साथ-साथ देखें कि हमारे जो अंदरूनी शहर से मेन सड़क से जिसे फ़रीद गेट से लेके हासलपुर रोड जाता है, वहाँ से हैवी ट्रैफ़िक गुज़रती है, हुँ। जिसकी वज़ह से पिछले दिनों एक बहुत अलमनाक हादसा भी हुआ। तो उसको देखते हुए हुकूमत जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उसने फ़िलहाल तो ये पाबंदी लगाई हुई है कि बसेज़ और ट्रक वग़ैरह अंदर से नहीं गुज़रेंगे।
لیکن ان کا متبادل کیا ہے؟ ان کے لیے وہ نہیں گزریں گے، آپ ان کو پیچھے جہانگیر روڈ سے یا پیچھے سے دے رہے ہیں ان کو راستہ، وہاں پر ضرورت ہے کہ کوئی پابندی لگانے سے پہلے الٹرنیٹ چیز ہونی چاہیے، ایک بہتر رنگ روڈ ہونا چاہیے جو ڈیرہ بکھا سے پیچھے سے آتا ہوا یہاں پر بس اڈے تک وہاں ایک پراپر رنگ روڈ ہو تاکہ نہ کوئی ٹریفک اندر سے آئے، نہ اس قسم کے حادثات ہوں۔ اور فلائی اوور بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی سڑکیں ایسی ہیں جن کو چوڑا ہونے کی ضرورت ہے، وائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ ترقیاتی کام ہے جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو لے کر آ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جتنے نمائندگان ہیں انہوں نے بھاولپور کی ترقیاتی پروگرامز کو بہت پیچھے ڈالا ہے، جس کی وجہ سے بھاولپور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور اور ملتان سے 50 سال پیچھے ہے۔ میرا یہ سوال انہی نمائندگان سے ہے کہ کیا ملتان اور لاہور کے نمائندگان ووٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ اگر اپنے علاقے کی ترقیاتی کام کر سکتے ہیں تو بھاولپور کے نمائندگان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ میڈم ہمارے پاس دو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، اپنا اسلامیہ یونیورسٹی ہے، چولستان یونیورسٹی ہے، ہمارے بچے بھی الحمدللہ کانفیڈنٹ ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، نوکریوں کے مواقع نہیں ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ترقیاتی پروگرامز میں جہاں یہ انفراسٹرکچرز بنتے ہیں اسی طرح روزگار کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر ترقیاتی پروگرام ہوں گے روزگار بھی نکلیں گے۔ دوسرا جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھاولپور میں نئے انتظامی یونٹس نہیں بنے، اگر نئے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں، کئی جو تحصیلیں ڈسٹرکٹ بن جائیں تو سرکاری نوکریاں بھی نکلیں گی، اور باقی رہی پرائیویٹ نوکری، نئے انتظامی یونٹس نہیں بنے، اگر نئے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں، کئی جو تحصیلیں ڈسٹرکٹ بن جائیں تو سرکاری نوکریاں بھی نکلیں گی، اور باقی رہی پرائیویٹ نوکری تو اس کے لیے انڈسٹری پر فوکس کیا جا سکتا ہے۔ زرعی انڈسٹری بھاولپور کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو، اس کے لیے چاہیے کہ گورنمنٹ سطح پر بھی انڈسٹری قائم ہو اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ایسے لوگ لے کر آئے جائیں جو یہاں پر انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ میڈم آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے بھی گھر کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی شاید ہوگا، تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے جو آج کل مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سفید پوش بندہ جو ہے اس کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یا کنٹرول ہو پائے گی یہ مہنگائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں آپ بیٹھے ہیں جہاں پر گندم کاشت ہوتی ہے، جہاں پر جو غذائی اجناس کی کاشت ہوتی ہیں، جہاں کے فروٹ پورے دنیا میں اس جیسے فروٹ نہیں ہے، اور یہاں کا جو لائف سٹاک ہے وہ بہترین جگہ ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ منی ہالینڈ ہے کہ یہاں پر ڈیری پروڈکٹس بہت ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی کہ آپ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کا معاملات ہی اور ہیں، وہ عوام کی پسماندگی پر ان کی مہنگائی کے حوالے سے جو روک تھام نہیں کرتے، وہ اپنی ہی مونوپلیز میں لگے ہیں۔ جب گندم یہاں پیدا ہوتی ہے اسے کیوں پھر باہر بھیج دیا جاتا ہے، اپنا وہ اس میں سے کمیشن رکھ لیا اور پھر وہی گندم باہر سے مہنگی منگا کے عوام کو کھلائی جاتی ہے؟ تو یہ قصور وہیں پر ہے جہاں پر یہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہو پا رہی۔ ابھی میں آ رہا تھا تو کچھ کسان کھڑے ہوئے تھے چوک فوارہ پہ، اور وہ مجھ سے غلہ منڈی کا ایڈریس پوچھ رہے تھے کہ مجھے ہمیں کھاد نہیں ملتی۔ یہ آج کل بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کھاد کا۔ دیکھیں ہمارا جو کسان ہے جو محنت کرتا ہے وہ رول رہا ہے، اور جو منسٹر ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، وہ ادھر نہیں دیکھ رہے، تو کسان ہمارا آج کھاد کے لیے در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ان کو کچھ کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں کرنا تو بہت چاہیے، لیکن یہاں پھر بات آ جاتی ہے کسان کی اور عام ووٹر کی۔ مجھے بتائیں کہ کیا انہی لوگوں کے جن کے سامنے یہ سراپا احتجاج ہیں، جو ان کے نمائندگان رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی سدباب کیا؟ کھاد کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسان نے رونا ہے، پیٹنا ہے، قرضہ لینا ہے، زیور بیچنے ہیں، کچھ اس قسم کے کام، انہوں نے کھاد تو خریدنی ہے، اور جو کھاد بنانے والے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ایک کھیت کو ایک بوری کھاد کی دینی ہے وہ بیچارہ قرضوں پر دبا ہوا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک مافیا سسٹم پاکستان پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ عام آدمی اس میں پس کر رہ گیا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا شخص وہاں پر نہیں جائے گا جو سرمایہ دار ہو۔ مڈل کلاس عام بندے قوانین پاس کریں گے تو عام لوگوں کے فلاح بہبود کے حوالے سے کریں گے۔ بہاولپور کی خاص طور پہ سیاست میں یہ دیکھا ہے میں نے
کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں جب یہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، جب یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جب یہ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں یہ نظر بھی ہمیں نہیں آتے، ان کی وہاں زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، ایک خاص طور پر صرف بہاولپور ڈویژن کو میں فوکس کرتی ہوں. باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پنجاب، اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پورے پنجاب میں کہیں نہ کہیں ترقیاتی کام ہو رہے بالکل ہو رہا ہے. ہیں، نئے انتظامی یونٹس بن رہے ہیں. گجرات ضلع سے ڈویژن بنا، اس کے بعد اس کے اضلاع بنے، اس کے بعد نیچے تحصیلیں بنی. تو آپ دیکھیں کتنی سرکاری نوکریاں نکلی، ایک بنا سسٹم. بالکل ایسا. تو کیوں نہیں بہاولپور میں یہ ہوا؟ پھر اگر انڈسٹری فیصل آباد، ملتان یا لاہور، سیالکوٹ میں لگ رہی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں لگ رہی؟ کپاس کہاں سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے؟ بہاولپور سے. بہاولپور میں کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے میڈم؟ وجہ کب یہ اس کہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے؟ ہمارے جو حکمران، جو ہمارے نمائندگان ہیں، وہ ذاتی مفاد میں الجھے ہوئے ہیں. وہ خود تو دیکھیں ان کی پسماندگی کتنی شاندار طریقے سے دور ہو گئی ہے، لیکن جو ایک عام بہاولپوری تھا، ان کا ووٹر تھا، وہ پسماندہ سے پسماندہ ترین ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ووٹ لینے کا جو ایک فریضہ ہوتا ہے، جو ان پر فرض بن جاتا ہے، اس میں انہوں نے خیانت کی ہے. ووٹ میں ان کی خیانت ہی کی وجہ سے بہاولپور کی عوام مہنگائی، غربت اور پسماندگی کی ایک نشان، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. جی، یہ تھی میڈم آسیہ کامل صاحبہ جو بہاولپور کی نمائندگی کر رہی ہیں. اس دفعہ آزاد امیدوار ہیں، یہ MP اور MNA کی سیٹ پہ بہاولپور سے، اور یہ بہاولپور کی آواز ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہاولپور کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور کریں گے بھی. صحیح، آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل بھی کر رہی ہیں اور ہمارے چینل کی طرف سے بھی آپ کو پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ سے سپورٹ کریں اور ایسے لوگوں کو، ایسے نئے چہروں کو سامنے لے کے آئیں جو بہاولپور کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، بہاولپور کے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ جو سینکڑوں بار آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بار بار آزمائیں. یہ ہمارے پڑھی لکھی قیادت ہیں اور بہاولپور کے ہر بندے کے لیے، ہر گھر کے لیے یہ کرتی رہتی ہیں، ہر کسی کے دکھ سکھ میں یہ شریک ہوتی ہیں. تو آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان جام محمد ارشد کو اجازت دیجیے گا.